اور ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا. نور کو پیدا کرنے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہر مرحلے پہ بزرگان دین فرماتے ہیں 12 مرحلے تھے. 12 مرحلے میں بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور 70 برس اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا. اب یہ ذکر ایسی ہے، ذکر کی محفل کیوں کرنا؟ کیونکہ سرکار دو عالم کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی حکم دیا ہے، اللہ تطمئن القلوب بذکر اللہ. بے شک اگر تمہارے دلوں کو اطمینان ہونا تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے. کوئی دوسرا کائنات کے اندر جب اللہ تعالیٰ کائنات کے، دیکھو ایک ڈاکٹر کے پاس گئے، بی پی ہے، شوگر ہے، پریشانی ہے، انہیں بولتا ہے یہ دوا کھاؤ سر کے درد کو، پیٹ کے درد کو، یہ پاؤں کے درد کو، یہ کھائے تو تم نہ سکون ملتا. ہمیں معمولی سے دنیا کے ڈاکٹر کی بات سنتے، مگر یہ ڈاکٹروں کا ڈاکٹر جو دماغ بنایا، وہ ڈاکٹروں کا ڈاکٹر کہتا ہے کہ تمہارے دلوں کو اطمینان، سکون. ہمیں سمجھتی ہیں دکان میں، ورک شاپ میں، یہاں وہاں کھیل کو بیٹھے تو ہمیں سکون ملتا، جورو بچہ کے ساتھ بیٹھے تو سکون ملتا. حقیقت میں سکون نہیں ملتا، حقیقت میں پریشانی زیادہ ہوئی، حقیقت میں پریشانی زیادہ ہوتی سو. مگر جہاں پر سکون ملتا ہے وہ اللہ کے قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے ہمارے دلوں کو اطمینان اور سکون ملتا. جب ہمارے دل اطمینان اور سکون ہو جاتے ہیں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمارے قلب میں وہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے. قلب یہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی ویسی چیز نہیں جو ہر کے دل میں آ جائے. پاک ہے اللہ تعالیٰ، پاک ہے، مطہر ہے. بے شک ہمیں دل کو پاک کرنا. اس لیے ذکر کے دوران ہمارے پیر صاحب وارسی صاحب نے جا کر سندل بھی چڑھایا، ادھر بھی چڑھایا. یہاں ذکر چلتا تھا، من سندل لگتا. یہ ضروری ہے. دوسرے کیا کرتی وہ، مگر ہمارے سلسلے کے اندر کیا ہے، ذکر کی محفل چلتے رہے تو یہ درود ہوا تو بہت بابرکت چیز ہے، بہت بابرکت چیز ہے. ذکر کی محفل میں، درود کی محفل میں کچھ کام کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اسے مقبول کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مقبول کرتا ہے. تو برکت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا. ہر مرحلے پہ اللہ کا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نور نے ذکر کیا. جب ذکر کیا تو وہ نور سے کیا ہوا، جیسا ہم لوگ ذکر کریں، زیادہ ذکر کرنے سے گرمی نکلتی ہے، گرمی نکل کر پسینہ نکل، ایسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطرات، پسینے کے خطرات گرے. اللہ تعالیٰ نے وہ خطرات کو محفوظ کیا. اللہ تعالیٰ نے پسینے کے، ہر انسان کو سب کا پسینہ ہے، ہمارا پسینہ کوئی محفوظ نہیں کرتا. ہمارا پسینہ اگر کہیں پر لگ جائے تو بیماریاں شروع ہو جاتی. ہمارا پسینہ کو بھی عزت کرتا کیا؟ ہمارے پسینے میں بدبو، ہمارے پسینے میں بیماری. مگر خدا کی قسم فضول چیز ہے، کوئی کام کی چیز نہیں. جس طرح ناخون فضول کی چیز ہے، بال فضول کی چیز ہے، پسینہ فضول کی چیز ہے، یہ تھوک نکل گا تو فضول کی چیز ہے. یہ سب کی فضول کی چیز ہے نہیں ہے، بیکار چیز ہے ایسے بھی. اگر یہ بیکار چیز، دیکھو خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ سے کیا محبت ہے. رسول اللہ کا پسینہ ان کے واسطے فضول، رسول اللہ کے واسطے رسول کا پسینہ فضول. مگر اللہ تعالیٰ وہ پسینے کو محفوظ کیا. محفوظ کر روایتیں ہیں کہ اس پسینے کے خطرات سے سارے انبیاء مرسلین کو پیدا کیا. سارے جتنے بھی 1,24,000 انبیاء مرسلین ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے پیدا ہوئے. تو ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اختیار کیا ہے. آدم علیہ السلام کو ان کی امت کو بخشانے کا ان کو اختیار، موسیٰ علیہ السلام کو ان کی امت بخشانے کا اختیار، عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی امت کا، یعقوب علیہ السلام کو ان کی امت کا، داؤد علیہ السلام، کیوں ان کی امت کا. ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت کی ہے. اب جیسے ایک اولیاء اللہ ہے، ہر اولیاء اللہ کو طاقت دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفاعت کرنے کی. جس طرح ایک معصوم بچہ مر جاتا ہے، گھر میں مر جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس کے ماں باپ کو وہ اللہ تعالیٰ سے اگر جہنمی ہے تو اللہ تعالیٰ سے لڑ کر اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ میرے ماں باپ کو میرے ساتھ جنت کو بھیج، کیونکہ معصوم ہے. اور اگر کوئی حافظ ہے تو 40 افراد وہ بخشا سکتا ہے. جب یہ چیز کا تو ایک اولیاء اللہ بھی بخشا سکتا ہے. جب اولیاء اللہ بخشا سکتا ہے تو ہر نبی بھی بخشا سکتا ہے. اتنی طاقت اور قوت رکھتے ہیں ہر نبی. دیکھو اگر یہ پسینے کے خطرے میں اتنی طاقت ہے، پسینے کے خطرے میں یعقوب نبی ہو، ایوب نبی ہو، یوسف نبی ہو، کوئی بھی نبی ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے خطرات ہیں، ان کے فضول خطرات ہیں. اتنی طاقت اور قوت رکھتے ہیں کہ خدا کی قسم وہ امتوں کو بخشا سکتے ہیں. اگر خون میں اتنی طاقت ہے تو بتاؤ، اگر پسینے میں اتنی طاقت ہے تو خون میں کتنی طاقت ہوگی، خون رسول میں کتنی طاقت ہوگی. یہ خون رسول فاطمہ زہرا ہیں، یہ امام حسن و حسین ہیں. ان کی محبت، ان کی عقیدت رکھنا
خدا کی قسم یہ نبیوں کو بھی بخشانے والے ہیں. یہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، رسول اللہ، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، نعرہ غوثیت، وکیل ہند، وکیل ہند، محبوب خلیفہ. دیکھو اس کے واسطے یہ سلسلہ، یہ کیوں، یہ نسبت اہل بیت. سلسلے میں آنا کیا ہے؟ یہ نسبت ہے. ہر جگہ نسبت نہیں ملتی. دیکھو شفیع المذنبین سرکار مدینہ، قسیم النار و جنہ مولا کائنات، اہل شباب الجنہ امام حسن و حسین، خاتون جنت فاطمہ زہرا. اب یہ سلسلے میں بھی آنے کا مقصد کیا ہے؟ ان کی غلامی ہو گئی تو ہماری بخشش ہو گئی، ان کی غلامی ہو گئی تو بخشش ہوگی. اس کے واسطے سلسلے میں آنا، یہ ان کا دامن پکڑنا. ہر سلاسل بھی، کوئی دنیا کے اندر کیسا بھی سلسلہ ہو، سب سلسلے مولا علی مشکل کشا سے شروع ہوتے ہیں، ائمہ اہل بیت سے چلتے ہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ اہل بیت نہیں، پنجتن پاک نہیں، وہ سمجھ لینا وہ سلسلہ ہے. تو یہ چھوٹی سی منقبت کرتے ہیں. ہمارے امام صاحب ذرا لیٹ آئی، انشاءاللہ بہرکیف جو ٹائمنگ بولا گیا 9:20 تک انشاءاللہ ساری محفل ختم کر دیں گے، چاہے آئے چاہے نہیں آئے. ایک مرتبہ درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا محمد علیہ وصحبہ وسلم تسلیم. شاہ بغداد کو بگڑی بنا دینا بھی آتا ہے. شاہ بغداد کو بگڑی بنا دینا بھی آتا ہے. انہیں دینا بھی آتا ہے، دلا دینا بھی آتا ہے. شاہ بغداد کو بگڑی بنا دینا بھی آتا ہے. شاہ بغداد کو بگڑی بنا دینا بھی آتا ہے. محبت کے مریضوں کو شفا دینا بھی آتا ہے. دوا دینا بھی آتا ہے، دعا دینا بھی آتا ہے. عدم کے نیند والوں کو جگا دینا بھی آتا ہے. جناب غوث کو مردے جلا دینا بھی آتا ہے. جناب غوث کو مردے جلا دینا بھی آتا ہے. شاہ بغداد کو بگڑی بنا دینا بھی آتا ہے. انہیں دینا بھی آتا ہے، دلا دینا بھی آتا ہے. مریدوں کو مصیبت سے چھڑا دینا بھی آتا ہے. انہیں ڈوبی ہوئی کشتی سرا دینا بھی آتا ہے. فلک سے گرم شعلوں کو پھرا دینا بھی آتا ہے. نظر سے آگ پانی میں لگا دینا بھی آتا ہے. فلک کے گرم شعلوں کو بجھا دینا بھی آتا ہے. نظر سے آگ پانی میں لگا دینا بھی آتا ہے. نظر سے آگ پانی میں لگا دینا بھی آتا ہے. شاہ بغداد کو بگڑی بنا دینا بھی آتا ہے. انہیں دینا بھی آتا ہے، دلا دینا بھی آتا. نہ بھٹکو سائلوں در در جناب غوث سے مانگو، نہ کھاؤ در بدر ٹھوکر جناب غوث سے مانگو. یہ بہتر سے بہتر ہے جناب غوث سے مانگو. نبی کا واسطہ دے کر جناب غوث سے مانگو. علی کا واسطہ دے کر جناب غوث سے مانگو. انہیں دینا بھی آتا
ہے دلا دینا بھی آتا ہے انہیں دینا بھی آتا ہے دلا دینا بھی آتا ہے شاہ بغداد کو بگڑی بنا دینا بھی آتا ہے شاہ بغداد کو بگڑی بنا